اس وقت جب اسلام کا وجود تھا ہی نہیں. اب میں یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں اس پوزیشن کے اوپر جب اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ. اس وقت بھی مجھے آپ کو یہ چیز سمجھانی پڑ رہی ہے میرے بھائی کہ قرآن کو پڑھو, قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جس اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں اتاری ہیں, جس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں قرآن نے مینشن کیا ہے, اسی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز بتا دی تھی کہ میں اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لے رہا ہوں. تم انسانوں کے اندر یہ اوقات نہیں ہے کہ میرے کلام کو سنبھال کر رکھ سکو. لیکن قرآن کے اندر سورہ ناس کو سب سے آخر میں کیوں رکھا گیا؟ سورہ فاتحہ کی تو مثال لے لیتے ہیں نا ہم کہ سورہ فاتحہ واز دا فرسٹ سورہ جو کمپلیٹ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی. اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ سب کے لیے یہ بول رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بولو کہ میں مسلمان ہوں. تو اسلام ریلیجن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں ہے. اویس اقبال بھائی کا قرآن سے ریلیٹڈ جو دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن کتابی شکل میں کیوں نہیں آیا, حالانکہ آپ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن 23 سال کے اندر اترا, اور جو ایک ون اینڈ اونلی ٹاسک ان کو دیا گیا تھا وہ یہ کہ اس قرآن کو امت تک پہنچا دیجئے خیر کے ساتھ. تو اس وقت جب وہ 23 سال کا پورا ٹائم فریم تھا اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو لکھ کر محفوظ کیوں نہیں کیا؟ اور حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کی شکل سامنے آئی کتابی صورت میں, تو ایسا کیوں ہے؟ میرے بھائی یہاں پر سمجھنے کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 40 سال کی عمر میں قرآن اترنا شروع کیا جب ان کی عمر 40 سال کی تھی, اور 63 ایئرز تک ان کے اوپر قرآن اترا. اور جب قرآن ان کے اوپر اتر کر ختم ہوا اسی سال ان کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد. تو ان کے نزدیک ایک جو مین ریزن تھا قرآن کو اتارنے کا ریزن ہمارے اور آپ کے اگر سوچیں تو ہماری نظر میں کیا ہے؟ ہماری نظر میں یہ نہیں ہے کہ ایک بک کو آپ لا کے پھینک دیں. بک تو آپ کی بھی 2 بکس ہیں اور دنیا میں اور بہت بکس ہیں. قرآن کو اتارنے کا مطلب یہ تھا کہ جو انسان ہے آنے والا, کیونکہ قرآن جو تھا وہ واز اے لاسٹ میسج فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اپنے آخری نبی کے اوپر ان کا آخری میسج تھا. اللہ تعالیٰ نے جو آخری دفعہ کلام کیا وہ قرآن کی صورت میں کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما بھی دیا کہ اس کے بعد اب قیامت ہی آئے گی, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. خاتم النبیین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے اوپر نبوت ختم ہو گئی. اب کوئی اللہ کا میسنجر اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی اور کتاب دیں. تو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب تھی. اس کا مقصد لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں بتانا, اس کتاب کے بارے میں سمجھانا, اس وقت جب اسلام کا وجود تھا ہی نہیں. اب میں یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں اس پوزیشن کے اوپر جب اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ. اس وقت بھی مجھے آپ کو یہ چیز سمجھانی پڑ رہی ہے میرے بھائی کہ قرآن کو پڑھو, قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. اب آپ سوچئے اس وقت جب کوئی کسی کو نہیں پتا تھا, جب پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد سے لے کر 23 سال کے عرصے تک ہر وہ انسان جو ایک خدا کو تو مانتا تھا لیکن اس کے ساتھ بتوں کی پوجا کرتا تھا, اس کے ساتھ ہر وہ غلط کام کرتا تھا جس غلط کام کا قرآن کے اندر منع کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو ان سب کو وہ چیز بتانی, ان سب کو وہ چیز سمجھانی. اور وہ اس کے بعد وہ سارے ظلم جو ان کے اوپر ہوئے, 10 سال تک وہ مکے میں رہ کے ظلم سہتے رہے, اور 10 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس صرف برداشت کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا. ان کے پاس یہ آپشن نہیں تھا کہ وہ اس ظلم کے بدلے میں کچھ کر لیں ان کو. تو جو ڈیووشن انہوں نے اپنی لائف کے اندر ہم لوگوں کے لیے دیا ہے, جو قربانی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہمارے لیے یعنی امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کے لیے کی ہے, اس کے بعد ہم اگر ان سے یہ سوال کرنے لگیں کہ آپ نے لکھ کر کیوں نہیں محفوظ کیا, انہوں نے جن کو یاد کرانا تھا, کیونکہ وہ خود تو لکھ بھی نہیں سکتے تھے نہ وہ پڑھ سکتے تھے, لیکن انہوں نے ملٹیپل صحابہ کو, ملٹیپل لوگوں کو قرآن اسی وقت حفظ کروا دیا تھا تاکہ قرآن محفوظ رہے. اور قرآن کی گارنٹی لینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی
کہ وہ لکھ کر اس کو محفوظ کر دیں, کوئی اس میں چینجز کر دے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے, جس اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں اتاری ہیں, جس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں قرآن میں مینشن کیا ہے, اسی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز بتا دی تھی کہ میں اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لے رہا ہوں. تم انسانوں کے اندر یہ اوقات نہیں ہے کہ میرے کلام کو سنبھال کر رکھ سکو. تو ان کو اس کو لکھنا یا نہ لکھنا ان کے لیے بے معنی بات تھی. ان کے لیے مین ریزن, جو مین رول تھا ان کا, وہ یہ تھا کہ اس اسلام کو پھیلانا. اگر وہ پوری زندگی اپنی اس کتاب کو لکھنے میں لگا دیتے تو اسلام تو پھیلتا نہیں نا, بالکل نہیں پھیلتا. تو اس چیز کے اوپر آپ سوچئے. اور اسی سوال کے اندر میں آپ کے پہلے سوال کا جو پچھلی ویڈیو میں تھا, اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ قرآن کے اندر ترتیب نہیں ہے, اس کا جواب دینے لگا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ مجھ سے مس ہو. قرآن کے اندر اگر ترتیب موجود نہیں ہے تو جو یہ آیات ایک کے بعد ایک موجود ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ٹکڑوں میں نازل ہوئی ہیں, اور وہ آیات مل کر ایک صورت بنی ہے, اور 114 صورتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اور پھر جس طرح سے ان کو انکلائن کیا گیا ہے, ساری صورتوں کو جس طرح ان کو سیکوینس کیا گیا ہے ایک کے بعد ایک. آخری صورت اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن کی تو سورہ ناس ہے, لیکن سورہ ناس نزول کے حساب سے آخری صورت نہیں ہے. نزول کے حساب سے آخری صورت سورہ توبہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ہوئی. لیکن قرآن کے اندر سورہ ناس کو سب سے آخر میں کیوں رکھا گیا؟ سورہ فاتحہ کی تو مثال لے لیتے نا ہم, کہ سورہ فاتحہ واز دا فرسٹ سورہ جو کمپلیٹ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بھائی تم پہلے اس پہ رکھ دو. اب یہ کس نے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حساب کے مطابق یا تو یہ ترتیب میں ہے قرآن, نہ رسول اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کری, نعوذ باللہ. سو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر ترتیب موجود نہیں ہے, اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں اپنے ہاتھ سے لکھ کیوں نہیں دی کتاب. تو میرے بھائی ان کے نزدیک بہت سارے اور کام, جس کے نتیجے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کس تیزی سے پھیل رہا ہے, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے اوپر آج کتنا کام ہو رہا ہے. اور میرے جیسے, میں ایک نہیں ہوں, میرے جیسے کئی ہزار لوگ موجود ہوں گے جو نیک نیتی سے اس کام کو آگے پھیلا رہے ہیں, جن کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے, جن کے اندر کوئی ہرس نہیں ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہاں دنیا کے اندر کوئی چیز بہتر ڈیولپ ہو جائے ان کی وجہ سے, اور اس کتاب کی وجہ سے, جو کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کے طور پر ہمارے لیے دی ہے. اور اگر ہم اس کتاب کو ترتیب سے نہیں لکھتے جس ترتیب سے یہ لکھی گئی ہے, تو ہر ایک قرآن کی کاپی آپ کو ایک دوسرے سے الگ نظر آتی. اگر یہ ترتیب نہیں ہے تو یہ جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک, آپ عربی کے اندر آپ ترجموں کو چھوڑیے, کیونکہ ترجمہ ہر انسان نے اپنی عقل کے حساب سے اس لفظ کو سمجھ کر کیا ہے. آپ عربی کے اندر ایک زیر اور زبر کی غلطی بھی نہیں ڈھونڈ سکتے اس کتاب کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے, اور یہ معجزوں کا معجزہ ہے قرآن. لیکن بس سمجھنے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اوپر اثر کرے اس چیز کا. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کے اوپر, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اقرا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو, ان کے ذریعے سے وہ وہی لے کر آئے تھے, وہ وحی اللہ تعالیٰ کی, اور انہوں نے وہ کہا اقرا, اور وہ غائب ہو گئے. تو کوئی آپ کو جاب ڈسکرپشن نہیں دیا گیا, کوئی کچھ نہیں دیا گیا. تو میرے بھائی آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کہ ایک کنڈر گارڈن کا بچہ, اس کو اگر آپ ایک یونیورسٹی لیول کا کوئی پرابلم سالو کرنے کو دیتے ہیں تو وہ بچہ بیچارہ کیا کرے گا؟ یا آپ اگر اس کو دیتے ہیں تو اس کو دیکھ کے آپ کیا سمجھائیں گے, اور اگر آپ سمجھائیں گے تو وہ بچہ کیا سمجھے گا؟ جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز سنائی دی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی, جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئے نہیں تھے, فزیکلی نہیں آئے تھے, کیونکہ ان کی تاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل کے اندر صرف 2 دفعہ دیکھا ہے دنیا کے اندر. ان 23 سالوں کے اندر انہوں نے صرف 2 دفعہ دیکھا ہے. تو جب پہلی دفعہ وہ وحی لے کر آئے ہیں تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھبرانا اور ان کا پریشان ہونا وہ جائز بنتا ہے. ان کو نہیں پتا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان سے کسی اور طریقے سے پہلے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے کانٹیکٹ کرنے والے جبرائیل علیہ السلام پہلے شخص تھے, پہلے فرشتے تھے جو آئے ہیں آسمان سے, اور وہ اپنے آپ کو دکھائے بغیر ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر واپس آئے وہاں سے. اب آپ ایک اور بات آپ نے کہی کہ غامدی صاحب نے کہا کہ غار حرا کو تو کوئی
سین ہے ہی نہیں اور گھر پہ ان کے وحی نازل ہوئی، تو غار ہرا میں ان کو وحی آئی یا ان کو گھر میں وحی آئی، یہ کنسرن نہیں کرتا آپ کو، نہ مجھے یہ کنسرن کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں ووٹنگ کراتے ہیں کسی چیز کے اندر، اور ایک کلاس میں اگر 100 بچے ہیں فار ایگزامپل، ان سے آپ ووٹنگ کرا رہے ہیں اور اس میں سے 98% آپ کو ایک چیز کے لیے ووٹ دے رہے ہیں اور 2% آپ ووٹ دے رہے ہیں، تو آپ 98 کو چھوڑ کے ان 2% کے پیچھے جائیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان 6 دن میں کیوں بنا دیا؟ آپ کو باقی ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ زمین اور آسمان 6 دن میں کیوں بنائے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کن فیا کن، تو زمین اور آسمان کو 6 دن میں کیسے بنایا؟ اس کا میں جواب ابھی نہیں دوں گا، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا اگلی ویڈیوز کے اندر، جو آپ کا وہ سوال آئے گا جس کویشچن کے آپ نے وہ سوال کیا ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام جب غائب ہو گئے تو آپ پہنچے، اور پھر حضرت خدیجہ کے جو کزن تھے ورقہ بن نوفل، ان سے آپ نے جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا بھائی تم پر تو وحی آئی اللہ تعالیٰ کی، اور آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ عیسائی ہو گئے بعد میں، اور وہ عیسائی مر گئے۔ وہ بھائی پہلے ہی عیسائی تھے، اور اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا اس سے پہلے عیسائی ہی مذہب تھا، اس سے پہلے تو۔ اور آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ عیسائی مسلمان نہیں ہے؟ عیسائی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں عیسائی ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بائبل میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ، سب کے لیے یہ بول رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بولو کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اسلام ریلیجن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں ہے، وہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، وہی ہے کانسیپٹ، وہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، جو تم دنیا میں کرو گے اس کا اعمال تمہیں قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو۔ تو ورقہ بن نوفل بہت بزرگ تھے، اور ان سے ذکر حضرت خدیجہ نے اس لیے کیا تھا میرے بھائی کہ وہ بہت اچھے، بہت مومن عیسائی تھے، اور ان کا مطالعہ ساری کتابوں کے اندر جو اس سے پہلے قرآن سے پہلے موجود تھیں ان کے اندر بہت تھا، اور وہ بہت سمجھ رکھنے والے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ بلکہ ان کو تو حضرت ورقہ بن نوفل کہا جاتا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر میں جوان ہوتا اور اس قابل ہوتا صحت کے طور پہ کہ میں تمہاری مدد کر سکتا، تو میرے نزدیک اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات نہیں ہوتی۔ اور کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہ عیسائی ہی مر گئے، جو کہ آپ کے نزدیک جب ان کے سامنے قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ بھائی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک جو سورس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی، ان فرشتے کا پہلے تو کام یہ تھا کہ ان کو بتائیں کہ میں ہوں کون، اور ان کو یقین دلائیں کہ میں واقعی میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو ورقہ بن نوفل کا پوائنٹ آپ یہاں پر بالکل آپ کا نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے، اور پہلی وہی اقرا کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بیان کر دی ہے۔ اب چلتے ہیں آپ کے سوال نمبر 4 کی طرف، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں آیات کو بدل دیتے ہیں